بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب سوم بر وزن فعولا یفعلو۔ تیسرا باب جو شاذ کا ہے وہ فعولا یفعلو کے وزن پر ہے، یعنی ماضی میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ۔ یہ باب بھی شاذ ابواب میں سے ایک باب ہے۔ اگر یاد رہے کہ اگر کسی فعل میں ماضی کا عین کلمہ مضموم ہوتا ہے تو قاعدہ یہ ہے کہ مضارع میں بھی عین کلمہ مضموم ہی ہوتا ہے۔ اسی قاعدے کے خلاف کبھی کبھی معتل عین واوی جو ہوتا ہے، اگر معتل عین واوی ہے تو اس میں اس کے خلاف آ جاتا ہے۔ معتل عین واوی کا مطلب یعنی عین کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو۔ تو ایک قاعدہ ہم نے آپ کو سمجھایا کہ جہاں جس باب سے جس لفظ میں جس فعل میں ماضی میں عین کلمہ ضمے کے ساتھ ہوگا تو مضارع میں بھی عین کلمہ ضمے کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہی عام ضابطہ ہے، لیکن کبھی اس ضابطے کے خلاف ہو جاتا ہے، کبھی ہوتا ہے، اسی لیے تو اسے شاذ کہیں گے جو کبھی ہوگا۔ کب ہوتا ہے یہ اس کے خلاف؟ یعنی اس کے خلاف کا مطلب یہ کہ ماضی میں عین کلمے کا تو ضمہ ہو لیکن مضارع میں عین کلمہ ضمہ نہ ہو، فتح ہو جائے، جیسے کہ یہی باب ہے تیسرا فعل یفعل۔ یہ ہوگا کب؟ اس کو صاحب کتاب بتائیں گے۔ یہ اس وقت ہوگا جبکہ معتل عین واوی ہو۔ کیا ہو؟ معتل عین واوی، یعنی حرف علت عین کلمے کی جگہ ہو اور وہ حرف علت بھی واو ہو، وہ حرف علت بھی واو ہو۔ اسی کو صاحب کتاب دیکھیے سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں، دیکھیے ان کی عبارت سنیے، فرماتے ہیں باب سوم بر وزن فعولا یفعلو۔ تیسرا باب، شاذ کا تیسرا باب۔ شاذ کا مطلب جو کبھی بہت کم آتا ہے، بہت کم آتا ہے، وہ تیسرا باب ہے فعولا یفعلو کے وزن پر، یعنی ماضی میں عین کلمہ کے ضمے کے ساتھ، مضارع میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ۔ فرماتے ہیں بضم العین فی الماضی وفتحها فی الغابر، ماضی میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ اور مضارع میں عین کلمے کے فتح کے ساتھ۔ بدا کے ہر ماضی کے مضموم العین بود مستقبل او نیز مضموم العین آیت۔ فرماتے ہیں آپ یہ جان لیجئے، ہر وہ ماضی جو مضموم العین ہو، یعنی جس میں عین کلمہ پر ضمہ ہو، مستقبل او نیز مضموم العین آیت، تو اس کا مستقبل یعنی فعل مضارع بھی مضموم العین آتا ہے۔ یہ تو ضابطہ بتا دیا، لیکن اس ضابطے کے خلاف جس کو ہم شاذ کہتے ہیں وہ بھی کبھی ہوتا ہے، تبھی تو اسے شاذ کہیں گے چونکہ ضابطے کے خلاف آ رہا ہے، کبھی کبھی آ رہا ہے۔ تو اسی شاذ کو بتانے کے لیے فرماتے ہیں مگر در صرف واحد، مگر ایک گردان میں، یعنی ایک گردان ایسی ہے جس میں ماضی تو عین کلمہ ضمہ ہے ماضی میں، لیکن مضارع میں عین کلمہ ضمہ نہیں ہے۔ کون سی گردان میں وہ؟ فرماتے از معتل عین واوی، معتل عین واوی کی ایک گردان میں، یعنی جس کے عین کلمے کی جگہ حرف علت واو ہو، اس کی ایک گردان میں اس کے خلاف آتا ہے، یعنی ماضی میں تو عین کلمہ ضمہ ہے، مضموم ہے، لیکن مضارع میں عین کلمہ مضموم نہیں ہے۔ مثال فرماتے مانند کتا و تکادو،
جیسے کتا اور تقادو کی طرح، کتا اور تقادو کی طرح. تو فرماتے ہیں کہ کتا اور تقادو جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں. اصل میں کتا جو ہے لفظ، یہ اصل میں تو باب سمع یسمعو کے وزن پر آتا ہے یہ، اور جب باب سمع کے وزن پر اصل میں آتا ہے تو اس کا صحیح تلفظ جو ہوگا بیٹا وہ کتا ہوگا. جیسے کہ قرآن پاک میں بھی ہے لقد کت ترکنو، ٹھیک ہے. لیکن عین کلمے کے ضمے کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، یہ شاذ ہے. عین کلمے کے ضمے کے ساتھ کیا ہے؟ پڑھا گیا ہے، یہ شاذ ہے. اب دیکھیے کتا اصل میں کوتا تھا، وہ ہم آگے اس کی تعلیل کریں گے، لیکن آپ تو یہاں پر یہ سمجھیے کہ اس میں ماضی جو ہے عین کلمہ مضموم ہے. کودا، کادا، کودا، کودا اصل میں تھا واو کے ضمے کے ساتھ، اور تقادو، تقودو واو کے فتحے کے ساتھ. تو ماضی میں عین کلمے کے ضمہ اور مضارع میں عین کلمے کے فتحے کے ساتھ ہو گیا نا. یہی تو شاذ ہے، یہی تو قلیل الاستعمال ہے. اب اس کا مصدر بتا دے رہے ہیں، پھر گردان کر کے دکھا دیں گے، پھر اس کے بعد ہم تعلیل بتائیں گے. چوں القودو والقیدودتو، جیسے کہ القودو والقیدودتو، قودو بھی مصدر ہے اور القیدودتو بھی مصدر ہے، دونوں وہی قادا یا قادو کے مصدر ہیں. ان کا معنی ہوگا خواستن و نزدیک شدن، چاہنا اور قریب ہونا. ٹھیک ہے، یہ تو معنی ہو گیا. گردان کر کے دکھا رہے ہیں. اب گردان میں شاذ اگر اس کو رکھنا ہے آپ کو تو اس طریقے سے رکھیں گے کہ ماضی میں عین کلمے کے ضمہ رکھیں گے اور مضارع میں عین کلمہ مفتوح رکھیں گے، تب شاذ ہوگا. یہ فرماتے ہیں تصریف ہوئی اس کی گردان ہے کادا یکادو کودن و کیدودتن فہو قائدن. کادا قریب ہوا، یکادو قریب ہوتا ہے، کودن و قیدودتن قریب ہونا، فہو قائدن تو وہ قریب ہونے والا ہے. وقیدا یقاد کودن قریب کیا گیا، یقاد قریب کیا جاتا ہے، کودن قریب ہونا ہے نا. وقیدودتن اس کا معنی وہ یہ فہو مقودن، مقود اس میں مفعول ہو گیا، قریب کیا ہوا. ٹھیک. الامر منہ قد والنہی عنہ لا تقد. ٹھیک. یہاں پر امر قد کیسے بن گیا؟ آپ نے قاعدہ پڑھا ہے امر بنانے کا، کیسے پڑھا؟ تقادو فعل مضارع سے فعل امر بنانا ہے، علامت مضارع کو حذف کر دینا ہے. تو تقادو سے تا کو ہم نے حذف کر دیا. کیا کر دیا؟ تقادو سے تا کو ہم نے حذف کر دیا. اب دیکھنا ہے کہ علامت مضارع حذف کرنے کے بعد حرف ساکن رہتا ہے یا متحرک. پڑھا ہے نا. اگر ساکن رہتا ہے تو حمزہ وصل لے کر آئیں گے، اور متحرک رہتا ہے تو کچھ نہیں لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. تو اب دیکھ رہے ہیں تقادو میں تا کو حذف کرنے کے بعد کاف تو متحرک رہا. ٹھیک ہے نا. اب کاف متحرک رہا تو صرف ہمیں کیا کرنا ہے؟ فعل اس کے اب آخر کو ساکن کر دینا ہے. تو تقادو میں تا کو جیسے ہی ہم نے حذف کیا تو قادو بچا، قادو میں دال کو ہم ساکن کریں گے. ٹھیک ہے. اب ساکن کر دیا تو ہو گیا قاد. اب الف اور دال دونوں ساکن ساتھ ساتھ آ گئے، دونوں دو ساکن جمع ہو گئے. اور ایک قاعدہ ہے بیٹا، جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو حرف علت گر جاتا ہے. اب یہاں پر حرف علت کون ہے؟ قاد میں الف ہے تو الف گر جائے گا، بچے گا کیا؟ قد. بچ جائے گا نا قد، تو قد فعل امر ہوا. ٹھیک ہے. الامر منہ قد والنہی عنہ لا تقد. تقد بھی اصل میں کیا تھا؟ تقادو تھا، ہے نا. لا نہیں جیسی داخل ہوا اس پر، اس آخر میں جزم، آخر میں ساکن کرے گا، وہ جزم دے دے گا. اور جیسے آخر میں جزم دیں گے دال ساکن ہو جائے گی، اس سے پہلے الف ساکن، دونوں اجتماع ساکنن کی وجہ سے الف گر جائے گا، لا تقد بچے گا. ٹھیک ہے. لا تقد تو قریب مت ہو. الظرف منہ مقاد والآلۃ منہ مقود ومقودۃ ومقواد. ٹھیک ہے. یہاں پر واو جو اصل میں تھا ہے نا،
وہ واپس آ گیا بابے اس میں اعلیٰ کے صیغوں میں. ٹھیک ہے, کیونکہ اس سے پہلے اس میں اعلیٰ میں کیا ہوتا ہے, جو واو الف سے بدل رہا تھا نا, الف سے پہلے یہاں پر واو سے پہلے یہاں پر حرف صحیح ساکن آ گیا, اس لیے واو اب الف سے نہیں بدلے گا, اس لیے واو واو رہے گا. مکودن و مکودتن و مکوادن. تسنیتہما مکادان و مکودان. مکادان یہ تسنیہ ہے کس کی, ظرف کی, مکادن کی, اور مکودان تسنیہ ہے اس میں اعلیٰ کی. ٹھیک ہے. والجمع منہما مکاود و مکاوید. مکاود دونوں کی جمع ہے, اس میں ظرف مکادن کی بھی جمع مکاود, ٹھیک ہے, اور اس میں اعلیٰ کی بھی, اور مکواد کی جمع مکاوید ہے صرف. افعل التفضیل منہ اکود والمؤنث منہ کودا وتسنیتہما اکودان و کودیان. تو اکودان اور کودیان, اکودان یہ اکودوں کی تسنیہ ہے, اور کودیان یہ کودا کی تسنیہ ہے. والجمع منہما اکودون و اکاود. تو اکودون یہ جمع مذکر سالم ہے اکود کی, اور اکاود جمع مکسر ہے یہ کس کی, اکودوں کی. اور قودن یہ جمع مکسر ہے کودا کی, اور کودیاتن یہ جمع سالم ہے کودا کی. ٹھیک. اب صاحب کتاب دیکھیے تھوڑی سی تعلیل بتا رہے ہیں. تعلیل تو ہم آسانی سے آپ کو سمجھا دیں گے. فرماتے ہیں بدا کے کتا در اصل کبتا بود. کتا دیکھو کادا, یا دیکھو کتا تھا نا, کیا تھا کتا, اصل میں عین کلمے کو ضمہ دینا ہے ماضی میں, تو قلتا کے وزن پر آئیں گے نا بھائی. قالا یقولو اگر ہم نے کہا تو اصل میں عین کلمے کو جب ضمہ دیں گے تو اب ہم کادا یا کادو میں, کادا میں ہم کہیں گے چونکہ واو ہے یہ, کادا میں کاف کے بعد جو الف دکھ رہا ہے نا, یہ الف در حقیقت میں واو تھا. تو اصل عبارت تھی کودا. کیا ہے, کودا, فعولا, فعولا کے وزن پر ماضی میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ. اب اس سے ہم نے واحد حاضر کا صیغہ ماضی میں بنایا, کودا کودا کودو کودت, ہے نا. اب کیا کہیں گے, کودت کودتا کودنا کوتا. کوتا ہوا نا. کرنا کیا ہے کوتا میں, کرنا کیا ہے, تو کوتا جو تھا اصل میں کوتا آ گیا نا, کودتا یہ اصل بنی. جب ہم نے اس طریقے سے گردان کری تو کودتا نکلا. اب تعلیل کیسے کرنا ہے, تعلیل یہ کرنا ہے بیٹا, جو واو اور یا متحرک ہوتے ہیں اور ان سے پہلے زبر ہوتا ہے تو اس واو اور یا کو الف سے بدل دیتے ہیں. تو اب دیکھو کودتا, تو کودتا میں واو متحرک ہے, واو پر ضمہ ہے نا, ٹھیک ہے, اور اس سے پہلے کاف متحرک ہے, اس پر زبر ہے, تو واو کو ہم نے پہلے کس سے بدل دیا, ما قبل فتحہ ہونے کی وجہ سے الف سے بدل دیا. اب کیا ہو گیا, الف سے جیسے ہی بدلیں گے تو ہو جائے گا کادتا, یہی تو ہو جائے گا نا کادتا. تو الف بھی ساکن اور دال بھی ساکن. اور ہم نے ابھی قاعدہ اس سے پہلے بتایا تھا کہ جب دو ساکن جمع ہو جاتے ہیں تو حرف علت گر جاتا ہے. تو حرف علت کس میں, اس میں کون ہے, کادتا, دال ساکن ہے اور الف ساکن ہے, حرف علت الف ہے, الف گر گیا. اب کیا ہو جائے گا, کدتا, یہ تو ہو جائے گا نا, کیا ہو جائے گا, کدتا. اب کدتا میں بھی بیٹا دیکھ لو, دال بھی ساکن ہے اور اس کے بعد میں تا ہے نا, اور تا اور دال دونوں ایک ہی مخرج سے ہے نا, تا دال ایک ہی مخرج سے ہیں. جب ایک ہی مخرج سے ہیں اور ایک مخرج کے دو حرف جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک کا دوسرے میں ادغام کر دیتے ہیں. تو دال تو پہلے سے ہی ساکن ہے, تو اس لیے یہاں پر دال کا تا میں ادغام کر دیا. اب ہو جائے گا کتا, کیا ہو جائے گا, کتا. پہلے حذف کیا ہوا تھا, واو تھا نا اصل میں, کودتا تھا نا, واو حذف ہوا تھا نا. تو بیٹا یہ کاف کا جو زبر ہے نا, کتا جو ہو گیا, کتا, دال کو تا میں ادغام کر دیا, کتا ہو گیا. کاف کا جو زبر ہے اس زبر کو ختم کر کے اس پر پیش دے دیا. پیش کیوں دے دیا, اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو بیٹا واو حذف ہوا تھا, اصل میں تھا کودتا, واو تھا اصل میں, واو حذف ہو گیا, اور واو کے مناسب کیا ہے, وہ ضمہ ہے, پیش ہے. تو یہاں پر کاف کے فتحے کو ضمے سے بدل دیا, یا کاف کے فتح کو ختم کر کے ضمہ دے دیا, پیش دے دیا اس پر,
تاکہ یہ پیش یہ بتائے کہ پر واو حذف ہوا ہے، کیونکہ واو کے مناسب تو ضمہ ہے، جیسے یا کے مناسب کسرہ کہلاتا ہے، الف کے مناسب فتحہ کہلاتا ہے۔ تو یہاں پر کاف کے فتحے کو ضمے سے بدل دیا تاکہ وہ یہ بتائے، یہ اس بات پر دلالت کرے کہ یہاں پر واو اصل میں تھا، ٹھیک ہے۔ اب کاف کو ضمہ دے دیا، کیا ہو گیا؟ کتا ہو گیا نا، سمجھ میں آ گئی؟ کتا کیسے بنا کتا؟ وہ والا کتا نہیں جو آپ کے گھروں پہ بولتا ہے، بھونکتا ہے، اس کتے کی بات نہیں ہے، یہاں پر صیغے والی بات ہے۔ کہتے ہیں بدا کے کتا در اصل کبتا بود۔ آپ جان لیجئے کہ کتا جو کہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے فعل ماضی میں، کتا در اصل کبتا بود، کتا اصل میں کبتا تھا، ضمہ بر واو دشوار داشتا، واو پر ضمہ دشوار رکھ کے نقل کردہ بے ما قبل دادند، نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ صاحب کتاب ایک دوسرے طرز سے اس کی تعلیل کر رہے ہیں، دوسرے طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ کبتا میں واو پر زبار رکھ دیا، کیا ہے؟ واو پر ضمہ، دشوار سمجھا کہ واو خود دو ضموں کی جگہ پر ہوتا ہے اور اس پر پھر ضمہ، ٹھیک ہے نا؟ تو واو پر ضمہ دشوار رکھا، اس لیے واو کے ضمے کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ اب واو کے ضمے کو نقل کر کے ما قبل کو دیں گے، اب واو ساکن ہو جائے گا نا، کیا ہو جائے گا؟ واو ساکن ہو جائے گا۔ اب واو بھی ساکن ہو گیا، دال بھی ساکن ہو گئی کبتا میں، ہے نا؟ واو دال دونوں ساکن ہو گئے، واو کو گرا دیا، کیا ہو گیا؟ کتا۔ انہوں نے اور زیادہ سرل کر دی، فرماتے ہیں کتا در اصل کبتا بود، کتا اصل میں کبتا تھا، ضمہ بر واو دشوار داشتا، ضمہ واو پر دشوار رکھا، نقل کردہ اور دشوار رکھتے ہوئے نقل کر کے بے ما قبل دادند، ما قبل کو دے دیا ضمہ، بعد از ازالہ حرکت ما قبل کی حرکت کو ختم کرنے کے بعد، چونکہ کاف پر پہلے زبر ہے، اس زبر کو پہلے ختم کر دیا، اس کے بعد واو کے ضمے کو کاف کو دے دیا۔ واو از جہت اجتماع ساکنین افتاد، اور واو اجتماع ساکنین کی وجہ سے اب گر گیا، کیونکہ واو بھی ساکن ہو گیا اور دال بھی ساکن ہے۔ وبعدہ دال را بتا بدل کردند، اور اس کے بعد دال کو تا سے بدل دیا، دال کو تا سے بدلنے کا مطلب ادغام کر دیا، ٹھیک ہے؟ با کو دال کو تا سے بدل دیا، و تارا در تا ادغام کردند، اور تا کا تا میں ادغام کر دیا، دال کو تا سے بدل دیا اور تا کا تا میں پھر ادغام کر دیا، ایک ہی جنس کے ہونے کی وجہ سے۔ کتا شد، کیا ہو گیا؟ کتا ہو گیا۔ و تقادو در اصل تقودو بود، تقادو مطلب فعل مضارع میں واحد مذکر حاضر کا صیغہ تقادو، وہ اصل میں کیا ہوگا؟ تقودو، تفعلو کے وزن پر، ٹھیک ہے؟ تقودو کے وزن پر ہو گیا، تقودو ہو گیا۔ اب وہ تقودو ہے، کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ حرکت واو نقل کردہ بے ما قبل دادند، تقودو کی واو کی حرکت نقل کر کے ما قبل کو دے دی۔ کیوں؟ کیونکہ قاعدہ یہ ہے بیٹا، جہاں پر واو متحرک ہو اور اس سے پہلے حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اس لیے یہاں پر کاف ساکن تھا، واو متحرک تھا، اس لیے واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا۔ اب کاف پر حرکت آ گئی، یعنی زبر آ گیا، اب ہو گیا تقودو، کیا ہو گیا؟ تقودو۔ اب تقودو جیسی ہوگا تو واو ساکن ما قبل فتحہ، اس واو کو الف سے بدل دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ تقادو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی قاعدہ ہے۔ وہی فرماتے ہیں حرکت واو نقل کردہ بما قبل دادند، واو کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دے دیا، پس از جہت فتحہ ما قبل واو الف گشت، تو ما قبل میں فتحہ ہونے کی وجہ سے واو الف ہو گیا، کیا ہو جائے گا؟ تقادو شد، تقادو ہو جائے گا، تقادو شد تقادو ہو گیا۔ یہ لغت را بعض اس لفظ کو، اس لغت کو، کس کو؟ کادا یکادو کو، جیسے یہاں پر کادا یکادو آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے نا؟ کادا یکادو یہاں پر جیسے ہم پڑھ رہے ہیں کادا یکادو، یکادو میں یک وہ دو اصل آپ نے دیکھی تھی، بعض لوگوں نے اسی کو باب سمیا یسمو سے بھی پڑھا ہے اور کہا ہے کادا یکادو، اور یکادو کی وہ اصل یک وہ دو نہیں نکالیں گے، جب باب سمیا سے پڑھیں گے تو وہ جن لوگوں نے اس کو باب سمیا سے پڑھا
تو وہ یکادو کی اصل نکالیں گے یک ودو نہیں نکالیں گے، بلکہ ہاں یک ودو نکالیں گے. یہ تو دونوں کے نزدیک، کیونکہ عین کلمے کے فتح کے ساتھ تو ان کے نزدیک بھی ہے مضارع میں. اور جنہوں نے عین کلمے کے کسرے کے ساتھ ماضی میں پڑھا یعنی باب سمع سے، تو ان کے نزدیک کتا کی اصل بدل جائے گی، کیونکہ کتا کی اصل عین کلمے میں ماضی میں عین کلمے کے ضمے کے ساتھ اگر ہم پڑھیں تو کتا کی اصل ہوگی کوتا. ٹھیک ہے، لیکن عین کلمے کے کسرے کے ساتھ باب سمع سے پڑھیں تو کویدا ہو جائے گا، تو اس کی اصل ہو جائے گی کوتا. کیا ہو جائے گی؟ کوتا. اب واو کی حرکت جو زیر ہے اس کو نقل کر کے ماقبل کو دے دیں گے اور پھر ادغام کر دیں گے تو کتا ہو جائے گا. تو جن لوگوں نے فعولا یفعلو کے وزن سے پڑھا، یعنی شاذ جو وزن ہے اس سے جنہوں نے پڑھا اس کو، ان کے نزدیک اصل کتا ہوگی، کتا کی اصل کوتا ہوگی. اور جن لوگوں نے باب سمع سے پڑھا ان کے نزدیک کتا کی اصل کوتا نہیں ہوگی، بلکہ ان کے نزدیک کتا بھی نہیں ہوگا، کتا ہوگا، اور کتا کی اصل کوتا ہوگی. پھر کیا ہوگی؟ کتا کی اصل کوتا. یہ تھوڑا سا فرق ہو جائے گا. اس لیے صاحب کتاب فرماتے ہیں این لغت را، اس لغت کو، کس لغت کو؟ یعنی تقائی القود والقیدودتوں کو، اس لفظ کو بعض از سمع یسمعو نیز گوین، بعض لوگ سمع یسمعو سے بھی اس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، سمع یسمعو سے کہنے کے بعد، سمع یسمعو سے ماننے کے بعد اس کی اصل میں تھوڑا سا فرق آئے گا. اب ان کے نزدیک واحد حاضر کا صیغہ کتا نہیں ہوگا بلکہ کتا ہوگا. ٹھیک، اب کتا کی اصل کبتا تھی لیکن کتا کی اصل کوتا ہوگی پھر فعیلا کے وزن پر. ٹھیک ہے نا، فعلتا کے وزن پر. سمجھ بات آ گئی ہوگی.